اور دکھ کی بات یہ ہے ہم نہیں لڑ رہے تو صرف اپنے آپ سے نہیں لڑ رہے، باقی سب سے لڑ رہے ہیں، ماں سے لڑ رہے ہیں، باپ سے لڑ رہے ہیں، بھائی سے لڑ رہے ہیں، بہن سے لڑ رہے ہیں، دکاندار سے لڑ رہے ہیں، محلے دار سے لڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، نہیں لڑ رہے تو اپنے آپ سے نہیں لڑ رہے، وہ خود سے لڑے حضرت، وہ خود سے لڑے حضرت جناب، یہ تو مرید ہیں جناب سیدنا سریسہ قطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ علماء کی مجلس کو اختیار کرو، کتابیں پڑھو، جو بات سمجھ نہ آئے علماء سے آ کے پوچھو اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، لیکن پڑھو حضرت جی۔ ہم چھوڑ بیٹھے ہیں سارا کچھ۔ میں باپ سے، چلو حضرت بھی تشریف لے آئے، میں آپ سے بھی خود سے ایک سوال کرنے لگا، ٹھیک ہے جی، اور میں کسی سے یہ نہیں کہوں گا جی آپ نے اونچی اونچی جواب دینا، نہیں، دل میں جواب دے دینا، بس جواب ضرور دینا حضرت۔ یہ تقریباً 6:30 ہو گئے ہیں حضرت، ٹھیک ہے جی۔ یہ جیسے اذان مغرب ہوئی آپ کا اسلامی کیلنڈر بدل گیا، نیا دن شروع ہو گیا۔ اسلامی کے حوالے سے تو دن گیا نا، تو انگلش حوالے سے بھی 6 بج گئے ہیں، 12 بجے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اب بتا سکتے ہیں کہ صبح سے لے کر اب تک آپ نے کتنی بار فیس بک کھول کے چیک کی؟ آتا ہے نا جواب سب کو اپنا آتا ہے۔ واٹس ایپ کتنی بار کھولا ہے؟ یوٹیوب کتنی بار چیک کی ہے؟ انسٹاگرام کتنی بار کھول کے چیک کی؟ اب کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں قریب نا، تو بس اب ایک وہ سوال گفتگو کے ساتھ ہی، اب یہ بتاؤ صبح کا قرآن کتنی بار کھولا ہے؟ دکھ یہ ہے کہ حضرت ہم نے قرآن چھوڑا ہے۔ یہاں تو سارا کچھ چھوڑ دیتے نا، ہم بھی دل کو تسلیاں دے لیتے، وہی قوم سارا کچھ ہی چھڑ بیٹھی، فیس بک نے چھوڑی، قرآن چھوڑا ہے، وہ تو بار بار کھول کے چیک کر رہے ہیں، اللہ کچھ بھی نہیں ہے اس پہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے واٹس ایپ کو نہیں چھوڑا، ہم نے سورہ یاسین چھوڑی ہے۔ اللہ میری یہ بات یاد رکھنا، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام کچھ بھی نہیں دے گا تمہیں۔ علماء بیٹھے ہیں حضرت جی، صحیح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز فجر پڑھے، نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں۔ جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے اس کے کام کو روک سکتا ہے؟ کوئی ایم این اے روک سکتا ہے؟ کوئی ایم پی اے روک سکتا ہے؟ کوئی کان ٹوٹا روک سکتا ہے؟ کوئی جگہ روک سکتا ہے؟ پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں پہ ادھر 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 کیوں پھر دے؟ اللہ کی قسم ہے پڑھو، پھر برکتیں دے گا۔ امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے رود الریاحین تصنیف فرمائی، بڑی خوبصورت ہے، دعوت اسلامی والے بڑی جلدی میرے خیال سے اس کا ترجمہ آنے والا بازار میں، ویسے بھی آپ کو مل جائے گی، بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ ہارون الرشید نا، دور خلافت تھا اس کا، کوئی عالم دین تھے، بزرگ تھے، انہوں نے دوران گفتگو نا ہارون الرشید کے لیے بڑے سخت جملے بولے۔ اب جیسے پھر ایک سلسلہ نیا شروع ہونے لگا، کورونا بھاجی آ رہے ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ مسجد میں ہی آتے ہیں، منڈی میں نہیں آئیں گے، انارکلی میں نہیں آئیں گے، کسی بازار میں نہیں آئیں گے، فوٹرس میں نہیں آئیں گے، سب سے پہلے وہ مسجد میں آئیں گے، کیونکہ حضرت جی جو ہمارے بڑے ہیں ان کے نزدیک اب سب سے زیادہ کمزور اللہ ہی کی ذات ہے، کیونکہ اس کے گھر میں اس کا زور چلتا ہے، کیونکہ بازار میں اس کا زور نہیں چلتا، انارکلی میں اس کا زور نہیں چلتا، اگر اس کا زور چلتا ہے تو یہاں ہی چلتا ہے۔ اللہ جو اپنا تعارف ابتدا میں یہ کروا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، 29ویں پارے کی ابتدا میں خود بھی کہہ رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہمارے حکمرانوں کے مطابق کرونا صرف کام کرتا ہے تو اللہ کے گھروں میں کرتا ہے، حرم میں کرتا ہے، مسجد نبوی میں کرتا ہے، منع میں کرتا ہے، عرفات میں کرتا ہے، احد شریف میں کرتا ہے، مسجد قباء میں کرتا ہے، بادشاہی مسجد میں کرتا ہے، داتا صاحب کرتا ہے، میاں محمد بخش صاحب کے مزار پہ کرتا ہے، بابا بلے شاہ کے مزار پہ کرتا ہے، بازاروں میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ اس لیے سب سے پہلے جب بھی پابندی لگتی ہے نا تو یہاں لگتی ہے، خطبہ چھوٹا کر دے، جمعے دن نمازی کٹا دے، وضو کروں کر کے آؤ، درمیان جو فاصلہ کر دے، کدھر جائیں کدھر جائیں۔ تو وہ عالم دین تھے تو دوران گفتگو نا بڑا سخت بولے ہارون کے لیے، بندے تو بیٹھے ہوتے ہیں نا بیچ میں، وہ کسی نے جا کے ہارون کو بتایا، بادشاہ سلامت آج تو مولوی ہوئی بڑا تتا بولے نے تھے، انہوں نے کہا کہ پڑھ لے آؤ، حضرت کی گرفتاری ہو گئی۔ لکھا اس نے حضرت کو کسی جیل میں نہیں ڈالا، بلکہ اس نے حضرت کو ایک ڈبے میں بند کر دیا جس میں بندہ حرکت نہیں کر سکتا، جو اندر ہوا جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا،
اس کو یہ تھا کہ صبح تک ان کی شہادت ہو جائے گی. امام صاحب نے لکھا ہے کہ صبح جب آ کے ہارون اپنے دربار میں بیٹھا نا، کسی سپاہی نے آ کے کان میں عرض کی حضرت وہ مولانا صاحب جو کل ڈبے میں نہیں بند کروائے؟ اس نے کہا اس نے کہا وہ تو باغ میں سیر کر رہے ہیں بھائی. وہ بڑا کہا ہاں بھائی جس کے کام اللہ اپنے ذمہ. ہارون کون ہوتا ہے اس کے؟ اس کی جرت ہے جی کو دم مارے گا. کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. کون ہے دم مارے گا اس کے؟ حضور نے تو ہمیں اتنا عطا کیا، تھوڑا سا بھی سینے سے لگا لے آپ کو کسی کی لوڑ نہیں رہے گی، آپ کو نہیں کسی کی محتاجی کرنی پڑے گی. اتنا نبی علیہ السلام عطا فرما گئے. سورہ یاسین دی، سورہ واقعہ دی، سورہ رحمان دی، سورہ ملک دی، آیت کریمہ دیا، آیت الکرسی دی. لیکن ہم نے سارا کچھ چھوڑ کے نا فیس بک کو ماسی بنا دیا. بڑا حیران ہوا. اس نے کہا ابھی بھی باغ ہی میں وہ پھر پکڑ کے لاؤ. حضرت پھر گرفتار ہو گئے. جب وہ ہارون کے دربار میں آئے اور ہارون کی آپس میں گفتگو ہوئی، امام صاحب لکھتے ہیں سب سے پہلا سوال اس نے یہ کیا آپ کو ڈبے میں سے کس نے نکالا؟ اس کو تھا کہ شاید میری سپاہ میں کوئی حضرت کا مرید ہے، اس نے نکال دیا. پوچھتا آپ کو ڈبے میں سے کس نے نکالا؟ آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گیا. پھر پوچھتا آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا. اب ہارون فاضل آدمی تھا، اتنا بھی ان پڑھ نہیں تھا، فاضل تھا. وہ لکھا اپنا سر پکڑ کے کہتے ہیں یہ کتنی عجیب بات ہے. تو آگے سے کہتے ہیں ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ غور تو کرو یار، کیا گاجر عجیب نہیں ہے؟ کبھی غور کرو گاجر پہ یار. کدھر ہے نیچے ریڈ کلر کوئی نیچے؟ کس نے گاجر کو ریڈ کر دیا؟ گونگلو کو سفیدی کس نے دی ہے؟ مٹروں کی پیکنگ کس نے کی ہے؟ مالٹے کی پیکنگ کس نے کی ہے؟ اور چلے نہیں ٹائم کم از کم شیشے کے اپنے آپ کو کھلو کے بیگ لگ دے. اور میں آپ کو خود نہیں کہہ رہا، قرآن ہے سارے کا سارا قرآن ہے. سورہ طارق میں اللہ خود کہتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. وہ انسان دیکھ کر اپنی تخلیق کو دیکھ تو صحیح کبھی. اپنی آنکھیں دیکھ، اپنا ناک دیکھ، اپنے دان دیکھ، اپنی زبان دیکھ، اپنے بال دیکھ، دل دیکھ، گردے دیکھ، دیکھ کبھی خود کو کھڑا ہو. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ یخرج من بین الصلب والترائب. دیکھ اپنے آپ کو. ہم نے نہیں نہ دیکھا. میاں صاحب نے دیکھ کے پھر سونا شعر لکھا. میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ میاں صاحب فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. ہم نے نہیں غور کیا. اللہ قرآن نے دعوت دی. آپ جو کھا رہے ہیں، آپ جو پی رہے ہیں، آپ جو رہ رہے ہیں، جہاں آپ زندگی گزارے، اللہ نے ہر طریقے سے آپ کو دعوت دی ہے. مثلا آپ یہ ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہیں، ہماری یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اس کا حال ہے. میں بڑھانے کا قائل ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا. میں کہتا ہوں جی 2 کنال کا اللہ اندازہ مجھے ہے، لیکن اللہ کا گھر ہے، کم کیوں کرے بڑھاتے ہیں اس کو. میں کہتا ہوں جی 2 کنال کا حال ہے. 1 2 3 4 دیواریں اور 2 پلر. انہوں نے حضرت آپ کے اس چھت کو اٹھا رکھا ہے. کوئی ایسا بندہ حضرت جو یہ دعویٰ کرے 4 دیواریں اور 2 پلر نکالو، میں پھر چھت کھڑا کر کے بتاؤں گا. ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. اللہ قرآن میں آپ کو دعوت دیتے ہیں بندیا تیرا نکاح جہا چھت 2 پلراں تے 4 کندھاں تو بغیر نہیں کھلوندا. کدی باہر نکل کے ساڈا بھی تے ویکھ. الم ترو کیف خلق اللہ، الم ترو کیف خلق اللہ، الم ترو کیا تو نے نہ دیکھا؟ کیفا کیوں کر خلق اللہ 7 سماوات طباقا. اور تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا، ہم نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں. دیکھیں لیکن دیکھیں کون؟ دیکھیں کون؟ دیکھا کرو حضرت جی جلوے بکھرے پڑے ہیں. میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا. دیکھو سر پکڑ لی. کتنی عجیب بات ہے. آپ نے فرمایا ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ لیکن ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا، بلا کے کہا میرا شاہی گھوڑا لاؤ. مولانا صاحب کو شاہی گھوڑے پہ بٹھاؤ اور پورے جو ہے نا بغداد شریف کا چکر لگاؤ، اور پیچھے ایک بندہ اونچی اونچی اعلان کرے
یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا، یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا، اور اللہ نے اس کو عزت دی، اور ہارون کو بھی اس کی عزت کرنی پڑ گئی۔ ساڈا پتر بالکل وہی حال ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں خار پھرتے ہیں۔ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ اب قارون رہ گئے، قرآن رہ گیا صرف تعویذ کرنے کے لیے۔ اب قرآن رہ گیا، پہلے پورے بیاد رج کے قرآن دی مخالفت کرو تے جانے ووٹی قرآن تھلے بھیج دی، اسی لیے رہ گئے نا۔ کچہری میں جھوٹی قسمیں کھانے کو رہ گیا، ختموں کے لیے رہ گیا، تراویحوں کے لیے رہ گیا، شبینوں کے لیے رہ گیا، باقی تو امت نے قرآن چھوڑ دیا۔ یاد رکھو جتنی دیر قرآن کو سینے سے نہیں لگاؤ گے اسی طرح دھکے کھاؤ گے۔ یہ اقبال نے ایک لکھی ہے شیطان کی مجلس شورا۔ وہ پہلے جو شیطان کے بڑے بڑے چیلے ہیں نا، وہ سارے اپنی اپنی رپورٹیں دیتے ہیں، پھر انڈ پہ شیطان بولتا ہے، اور شیطان کہتا کیا ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہی، کہنا مینوں نہ ڈراؤ، پاویں بڑیاں 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 محفلاں کران لگ پے نے، لیکن قرآن امت چڑھ بیٹھی دی ہے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہی، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن قدیم۔ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، اب فرشتے اترتے ہیں سرگی، پھر شاید کوئی گھر مل جائے جہاں کوئی نوجوان مسلح پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھ رہا اور ساتھ رو رہا ہو، لیکن جتھے جاندے نے موبائلاں دے نوجواناں دے ہتھاں جو موبائل ہی نہیں، قرآن والا نوجوان نہیں لبدا کتے حضرت نہیں۔ کھولو قرآن شریف کھولو، وہ اپنی سرگیاں، میں کہا کرتا ہوں اکثر حضرت ہم ایک لٹا قافلہ بیٹھے ہیں، اور دکھ اس بات کا کہ ہمیں دکھ ہی نہیں کہ ہم لٹ چکے ہیں، ہماری سرگیاں لٹ گئیں، ہماری تنہائیوں کی پاکیزگی لٹ گئی، سوز لٹ گیا، شوق لٹ گیا، یقین لٹ گیا، قرب لٹ گیا، درد لٹ گیا، سوز لٹ گیا حضرت، اور ہمیں دکھ ہی نہیں ہے کہ لٹ چکے ہیں حضرت۔ ہم خوش ہیں حضرت اپنے اپنے حال پہ، تلاش کرو حضرت۔ اقبال بڑا رویا ہے حضرت، میں سارے شعر تو نہیں پڑھوں گا کیونکہ گھڑی پہ نظر ہے، سبزہ زار بھی بڑی شدت سے انتظار ہو گیا، بڑا رویا یار، بڑے بڑے درد والے شعر اقبال، مناجات اقبال کہتے کیا ہیں اقبال؟ شراب کہن پھر پلا ساقیا، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا۔ یا اللہ پرانی شراب پلا جڑی بایزید تے جنید نے پیائی سی، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا۔ میں چھوڑ رہا ہوں کافی شعر، پھر اقبال کیا کہتے ہیں؟ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ میں پھر چھوڑ رہا ہوں، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر۔ میں پھر چھوڑ رہا ہوں، پھر اقبال کیا کہتے ہیں؟ میری ناؤ کو گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ پھر کہیں اقبال رو کے کہتے ہیں عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر۔ جذب حضرت رابعہ، اس کو یہ جذب ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب بیٹھی تھی، درمیان میں نا پردہ تھا، گفتگو ہو رہی تھی کسی موضوع، دوران گفتگو نا کسی شخص نے شیطان کا نام لے لیا۔ حضرت رابعہ بڑا حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ وہی شخص بڑا حیران ہوا، کوئی حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے؟ بھائی ہم تو اپنے بچوں کی ابتدائی سے کرواتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب پہلے پارے کی تلاوت شروع کریں، میرا 16 والا قرآن پاک ہے، جیسے ہی پہلے 2 ورقے ختم ہوں گے، تیسرے صفحے کی ابتدائی حضرت سے ہوگی الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون؟ وہ شخص آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ یہ جذب ہے، اس کو کہتے ہیں جذب۔ اقبال کیا کہتے ہیں عطا اسلاف کا جذب دروں کر۔ یہ قبلہ حضرت صاحب تشریف لائیں، یہ ملفوظات حضرت خواجہ غریب نواز میں لکھا ہے۔ ایک رات نا حضرت رابعہ بصری نے اپنے سین میں کھڑے ہو کر نا اونچی اونچی پکارنا شروع کیا، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے،
لوگوں نے سمجھا شاید سیدہ کو پیاس لگی ہے اور سیدہ کے گھر میں پانی نہیں ہے، عورت ذات ہے، مناسب نہیں سمجھتی اتنی رات کو کنویں پہ پانی لینے جانا، اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں کہ شاید کو میری آواز سنے اور کنویں سے پانی لا دے۔ اس کوئی نہیں گیا، سارا ہی گاؤں چلا گیا اپنے اپنے برتن اٹھا کے نا حضرت رابعہ کے لیے پانی لانے کے لیے۔ وہ جب پانی لے کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے، انہوں نے روک لیا سب کو، انہوں کتنے چلے گئے؟ حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس، ہائے پیاس، شاید پیاس لگی ہے، گھر میں پانی نہیں ہے، آدھی رات کا وقت ہے، عورت ذات ہے، اچھا نہیں سمجھا تنہا کنویں پہ جانا، اونچی اونچی پکارا ہے میری آواز سن کے شاید کو پانی لا دے۔ تو ہم یہ برتنوں میں پانی لے کے نا حضرت رابعہ کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو تمہارے پانی سے بجھ جائے، یہ اس کی دید کی پیاس ہے اور اس کی دید ہی سے بجھے گی۔ کتنے گئی کتنے گئی گلا ہوں تو کو پلاٹ دی گل کرو، ہوں تو دسو جی 1 لاکھ تے 2 کیویں ہوئے گا، ہوں تو دسو چھوٹی گڈی ہے تے وڈی کیویں ہوئے، ہوں دسو جی میں سبزہ دار رہنا ہوں تو میں ڈی ایچ کیویں ہوں۔ کدھر گئی باتیں؟ جو اقبال نے کہا تھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے سونے شعر ہیں، اس میں بھی اقبال نے کہے، مجھے سب سے سونا یہ لگتا ہے۔ کہتے کیا ہے اقبال؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہی کہتے رہ گئے نا، ڈی ایچ تے رہ گئے، جنت ہے۔ اور ایک لکھنے والے اقبال ہے، کوئی 2021 کا نقیب خطیب نہیں ہے، محمد اقبال ہے، حکیم الامت ہے، شاعر مشرق ہیں، ان کو پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، نظر تھی قرآن و حدیث پہ حضرت۔ اور جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے حور، اس کے لیے قرآن میں اللہ خود کہتے ہیں حور مقصورات فی الخیام۔ پتہ نہیں ہے ملتان والے نے کتوں لگ گئی ہے، وہ کہتے ہیں حور مقصورات فی الخیام، پتہ نہیں 12 ربیع الاول دے کتوں لائے لب کے۔ دکھ دی گل ہے بعد چ حور نے گانے بھی سنائے، ہاتھ جوڑ کے خدا کا واسطہ کیا تمہیں اپنے اکابرین سے زیادہ محبت ہو گئی نبی علیہ السلام سے؟ یار جو انہوں نے نہیں کیا تم کیوں کرنے نکلے؟ یاد رکھو پتر، اسپیشلی نوجوان، تم اس طرح کے کام کرتے ہو، نہ تمہارا کچھ گیا نہ میرا کچھ گیا، انگلی مسلک پہ اٹھی ہے، نقصان مسلک کا ہوا، باتیں مسلک کو ہوئی ہیں، انگلی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پہ اٹھی، بالکل کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرو، باوضو رہو، درود پاک پڑھو، بس جلوس میں شرکت کرو۔ یہ کیا آن پڑی ہے جی حور منگانے کی ہے؟ حضرت جی ہماری مجبوری ہے بولنا، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ الیاس گھومن کا کلپ کتنی تباہیاں کر رہا ہے، ابھی بھی ٹاپ ٹرینڈ پہ جا رہا ہے وہ کلپ، جس میں اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہر سال بدعت ایک بچہ دیتی ہے، اور اس سال 12 ربیع الاول پہ بدعت نے یہ بچہ دیا، یوتھ پریشان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کون سی سنیت ہے؟ یہ سنیت ہے؟ بالکل اس طرح کے کام نہ کرو، نہ ہمارے بڑوں نے اس طرح کیا ہے اور نہ انہوں نے اس طرح کرنے کو کہا ہے اور نہ انہوں نے اس طرح کرنے کی اجازت دی ہے۔ فجر پڑھو، جلوس نکالو، دروشی پڑھو، اس طرح کا کوئی کام نہ کرو۔ حور مقصورات فی الخیام، اور میں صرف ایک حدیث پاک پڑھوں گا حور کے حوالے سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ اقبال کو یہ حدیث آتی تھی لیکن پھر بھی اقبال کیا کہتے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں،
میری سادگی دیکھ کیا چاہ اللہ یا رسول اللہ یا زندہ 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 عطا اسلاف کا جذبے درم کر شریک زمرہ لا یحزن خرد کی گتھیاں سلجھا چکا اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر دے. پھر حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہے جب حضرت کا وقت وصال آیا تو آپ نے آنکھیں بند فرما لی. مریدین حاضر خدمت تھے، خلفاء بھی تھے، مریدین بھی تھے، عام بھی تھے، خاص بھی تھے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو جان کنی کے عالم میں ہے تو آپ اس کو کلمہ تلقین کریں. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ آپ اس کے سامنے آواز بلند پڑھیں. ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ رہے تھے تو بھائی وہ تو جنید تھے، خاص الخاص تھے. پاس بندہ کھڑا تھا، اس نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا. آپ کو کہتا ہے شیخ کب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی آنکھیں بند تھی تو آپ نے اس کی آواز سن کے نا اپنی آنکھیں کھول دی. اس کو مسکرا کے آگے سے کہتے کیا ہے؟ اب فرمانا ہے کہ بیلیا یاد بھی انہوں کران دے ہیں جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. کتنا یاد کیا ہو، کتنا یاد کیا ہو. اور میں بڑی دیر نہ تلاش میرا کوئی بات ملی حضرت پتہ لگے کہ حضرت جنید نے کتنا یاد کیا. میں تفسیرہ البیان پڑھ رہا تھا تو کیونکہ حضرت بھی بڑا صوفیانہ مزاج رکھتے تھے جو مصنف ہیں تفسیر کے حضرت، انہوں نے ایک بات لکھی. فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی بیٹھ کے نا نائی سے اپنا خط بنوا رہے تھے. اس نے پہلے حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، بعد میں باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کر رہی تھی. تو اس نے جب اس طرح حضرت کے لبوں کے قریب کیا نا تو حضرت نائی کے پھٹے پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور ذکر کرنے کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں تھے. اس نے اس طرح پیچھے کر لیا اور عرض کرتا ہے حضرت آپ ذکر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہونٹ ہل رہے ہیں، یہ لوہے کا اس طرح ہے. یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں کہ کسی اللہ والے کے، یہ چلے گا تو کاٹ دے گا. آپ اس طرح کریں تھوڑی دیر کے لیے نا ذکر کا سلسلہ ذرا روک دیں تاکہ میں آپ کی مونچھیں ٹھیک کر رہا ہوں. اب آگے سے فرمانے لگے تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے. بڑا ذکر کیا اور حضرت جی بس اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو. وقت جا رہا ہے اللہ رہی حالات ہمارے اس وقت بڑے خراب ہیں حضرت، بہت زیادہ. ہمارا روز واہ ہے نا اسٹیجوں سے حضرت، کوئی ذرا کھڑا ہو کے بڑی دلیری سے کہہ رہا ہے میں نے روز شر دا ڈرنا. اتنے دلیر ہو گئے حضرت، منہ تے داڑھی کوئی نہیں، متھا دسن ڈیا کدی نماز بھی نہیں پڑھی ہے تو کہن کی ڈے ہے میں نے روز شر دا ڈرنا. اللہ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. اور 2021 والے کیا کہہ رہے ہیں میں نے روز شر دا ڈرنا. کوئی کہہ رہا جناب میں غلام محمد ہوں مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. کیا کریں اور وہاں جناب صدیق اکبر، اما عائشہ، عمر فاروق، مولا مشکل کشا، نماز کا وقت آ گیا وضو کر لیا، مولا مشکل کشا کا رنگ مبارک زرد ہو گیا. عرض کی مشکل کشا یہ کہ آپ نے فرمایا دیکھ نہیں رہا کتنی بڑی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا. 2021 والے کی کہنے دے دینے میں نے روز شردا ڈرنا مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. 2021 والے امام حسن بصری نے صرف ایک بندے کو مسکراتے دیکھا، یار کے تیل پہ ناچتے نہیں دیکھا، داڑھی اترواتے نہیں دیکھا، میچ دیکھتے نہیں دیکھا.
बारात पे यार के आगे एक टांग पे भंगड़ा डालते नहीं देखा, शरीयत की धज्जियां उड़ाते नहीं देखा, सिर्फ मुस्कुराते देखा। आपने फरमाया तू पुल सिरात से गुजर गया? नहीं। फरमाया तुझे पता तू जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में? अर्ज की हुजूर नहीं। फरमाया फिर तू क्यों मुस्कुरा रहा? 2021 वाले भी कहने देते मुझे देख के आ जाएगा जहन्नम को भी पसीना। खुदा दा वास्ता कोश दियां गल्लां करो यार, कोई होश दियां गल्लां करो, अपनी नमाज़ां पूरियां करो, दाढ़ी रखो, सिर ते टोपी रखो या पग रखो। स्पेशल नौजवान बैठे मैं आपसे कहूंगा ना करो इस तरह, बहुत सख्त दिन होना है। अल्लाह जी ऐसी ऐसी बातें उलमा कसीर तादाद में बैठी, फतावा रज़विया शरीफ, इतना ज्यादा सख्त दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन तांबे की होगी, हर बंदा अपने पसीने में डुबकियां खा रहा होगा। और क्या होगा? इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ली बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि उस दिन महबूब अलैहिस्सलाम अपने सर मुबारक से अपनी पग शरीफ उतार के ना अपनी उम्मत के लिए अल्लाह के हुजूर सजदा फरमाएंगे। फतावा रज़विया शरीफ, इतना सख्त दिन होगा, तो फिर इतना होगा हजरत कि फिर हिसाब शुरू होगा, फिर हिसाब शुरू होगा। इसलिए हजरत जी 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज, जितने नौजवान बैठे मैं आप सबसे कहूंगा पुत्र आज बड़ा सस्ता सौदा है, कर लो। ये कोई नहीं, इन बालों का वजन कुछ भी नहीं होने लगा। जो औरत तुम्हारे मुकद्दर में मिल के रहेगी, खुदा का वास्ता देता हूं हाथ जोड़ के, ना करो किसी औरत के लिए, कम से कम ये ना करो। कोई और वजह है तो उठ के बोलो, मैं कोई जवाब दे के जाऊंगा। लेकिन अगर सिर्फ एक औरत के लिए तुम नहीं रख रहे तो फिर मैं क्या लफ्ज बोलूं तुम्हारे? एक औरत के लिए ना इसको उतरवाओ, कोई और वजह है तो उठ के बताओ। औरत के लिए ना उतरवाओ, बड़ा सख्त दिन होगा। किस तरह कल नबी अलैहिस्सलाम का सामना करो? और मियां औरत का साथ है, अच्छे साथ साथ है। ये उलमा बैठे हुए हैं हजरत जी, मर जाने के बाद फोन कर करके पूछती हैं इद्दत फर्ज से नहीं ना है? अल्लाह की कसम रोना आता था, फोन कर करके पूछती इद्दत फर्ज तो नहीं ना है? मियां साहब ने बात खत्म कर दी, फरमाते जाती वारी क्या डरावना बने, डरदे हथ नहीं ना जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे नहीं तेरे घर दे देते हैं। जितने नौजवान बैठे हो पुत्र सोनी करके रखो। और मेरे बुजुर्ग बड़ी कमाल बात इरशाद फरमाया करते थे, फरमाया करते थे बेलिया एक कख रख ले, बेलिया एक कख रख ले। वो बेलिया आगे सिर्फ करता है हुजूर की होएगा कख रखे, फरमाया उस दिन फिर तेरा भी कख रह जाएगा। हैं ये आपको उस दिन पता लगेगा। ये अलग बात है जिस वक्त उलमा की पोजीशन जरा कमजोर चल रही है, हमारी मस्जिदों पे कमेटियों का राज है, उतनी दिलेरी से वो बात नहीं कर पाते जो उनको करनी चाहिए। सैलरी के हवाले से बड़े वीक हैं, बड़े हालात बड़े कमजोर हैं, बात वो बाद में करते हैं, छुट्टी तुम उनकी पहले करवा दो। इसलिए बड़ी बड़ी ऐसी बातें जो खुली और वाज़िया बातें हैं डर के मारे नहीं कर रहे, और उसमें तुम बड़े कसूरवार हो। आम अहले सुन्नत हमारे सियालकोट में मिस्र वाले कारी आए, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम किया और मुझे बड़े फख्र से बताने लगे मैं माशाल्लाह जाने 3 लाख खिदमत की थी मैंने, माशाल्लाह 3 लाख मना दी खिदमत, मैं जी पीछे फजर पढ़ती थी कि नहीं की नहीं हजरत वो मिस्र से आए हैं तो मैं अल्लाह के बंदे वो आंडे क्यों निकले ऐसे नहीं हजरत कुरान पढ़ते हैं तो मैं कि वो फजर में हीर सुनाता है। अल्लाह के बंदे को मोहब्बत करो उनके साथ यार। एक नाथ खां को तुम 1 घंटे का 1.5 2 2.5 लाख भी दे रहे हो, इन्हों का साल का भी 2.5 लाख बनता है। हमें अहले सुन्नत को खोज करो यार थोड़ी, इसको 1 घंटे का 2.5 लाख देने को तैयार हो। फजर में ये तुम्हें कुरान सुनाए, सूरह रहमान सुनाए, सूरह यासीन सुनाए, सूरह हश्र की आयात सुनाए, सूरह फजर सुनाए, सूरह नबा सुनाए, सूरह कुरैश सुनाए, सूरह वद्दुहा सुनाए, मगरिब में सूरह फील सुनाए, सूरह नस्र सुनाए, सूरह काफिरून सुनाए, इशा में सूरह इन्फितार सुनाए, सूरह तारिक सुनाए। इनके लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मिस्र आते जाने लखां रुपए उन्होंने चका के टोल छो। मिस्र वाले की पुछ नहीं होनी, मियां इन्हां दी पुछ होनी। इस वक्त नहीं इस पोजीशन में कि जिस तरह दीन बयान करना चाहिए करे।
بعد وہ بعد میں کرتے ہیں, چھٹی تم ان کی پہلے کروا دیتے ہو. ایک نہ تھا 1 گھنٹے کا ڈور تو 1.5 2 لاکھ لے کے جا رہا ہے. سال تک 1.5 لاکھ نہیں بنتا چاہیے. 8,000 تنخواہ, 10,000 تنخواہ, 15,000 تنخواہ, 20,000 تنخواہ. میں باپ سے ایک سوال کر کے گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. بس ظاہر جی لاہور میں بیٹھا ہوں, پنجاب کالج ہے نا جی تھے, میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں. اسپائر کالج بھی ہے نا. آپ سے سوال ہے جی میرا, آپ نے یونیفارم پہن رکھا ہے پنجاب کالج کا, آپ اسپائر کالج چلے جائیں, چوکیدار اندر جانے دے گا؟ انہیں کی کہنا ہے؟ تڑا اولیاء ساڑھے کالج والا, تڑا یونیفارم ساڑھے کالج والا, تڑی ڈریسنگ ساڑھے کالج والی. تو پتہ لگا جی ڈریسنگ ٹھیک نہ ہے تو چوکیدار بھی اندر نہیں جان دیتا. تانوں کو روکن لی وزیر اعظم تے نہیں آیا. چوکیدار بھی اگر اولیاء ٹھیک نہ ہے تو چوکیدار بھی اندر نہیں جان دیتا. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے کپڑے پہن رکھے ہیں اسپائر کالج کے, اب پنجاب کالج چلے جائیں, چوکیدار اندر جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ کپڑے ساڈے نہیں, اولیاء ساڈا نہیں, یونیفارم ساڈے والا نہیں, ڈریسنگ ساڈے والی نہیں. جنہ والا اولیاء ہے اوتھے جاؤ, جنہ والے کپڑے نے اوتھے جاؤ, جنہ والی ڈریسنگ ہے اوتھے جاؤ. میں اب آپ سے پوچھتا ہوں, کل بروز قیامت اگر اسی طرح آپ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے, وہاں کھڑا فرشتہ یہ کہہ کہ آگے ہی نہ جانے دے, منہ مدینے والا نہیں, سر مدینے والا نہیں, اولیاء مدینے والا نہیں, جنہ والا منہ ہے اوتھے جاؤ, جنہ والا سر ہے اوتھے جاؤ, جنہ والے کپڑے نے اوتھے جاؤ. اور بھائی نوجوانوں بتاؤ مجھے کیا پلے رہ جائے؟ اور بھائی ہونا یہ, کیونکہ محبوب علیہ السلام نے کہہ دیا, آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جن کی شباہت اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھایا جائے. اس لیے پتر ککھ رکھ لو, ککھ رکھ لو, ککھ رہ جائے گا. رکھو پتر, 5 وقت کی نماز پڑھو باجماعت, سونی داڑھی شریف رکھو, سر پہ ٹوپی رکھو, اور یاد رکھنا پتر اس کو سونا لگتا ہے تو صرف اپنے یار کا رنگ ہی سونا لگتا ہے. یہ بنی اسرائیلی روایت ہے مختلف اس حوالے سے, لیکن چلو علماء کہتے ہیں جو اچھا ملے لے. علماء بیٹھے ہیں, وہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے مبارک میں ایک شخص تھا, وہ سب سے زیادہ آپ کا قلب مبارک دکھاتا تھا. وہ کرتا کیا تھا؟ آپ کی طرح پگ باندھتا تھا, آپ کی طرح سا پکڑ دینا, آپ کی طرح جبہ پہن لینا, آپ کی طرح چلنا, چونک میں کھڑے ہو کے آپ کے انداز میں بیان کرنا, آپ کے قلب مبارک کو دکھانے کے لیے. جب فرعون غرق ہوا نا دریائے نیل میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو وہ پھر چل پھر رہا تھا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, رب کریم جو سب سے زیادہ تنگ کرتا تھا اس کو پھر چھوڑ دیا. فرمایا کلیم چھوڑنا اس کو بھی نہیں تھا, کیا کریں, اس کی پگ آپ کی پگ کی طرح ہے, اس کا ڈنڈا آپ کے ایسے کی طرح ہے, اس کا جبہ آپ کے جبے کی طرح ہے, یہ چلتا آپ کی طرح ہے, یہ بولتا آپ کی طرح ہے. اس میں سے ہمیں اپنے کلیم نظر آتے ہیں. اور بزرگ کہتے ہیں اگر کوئی دل دکھانے کے لیے بھی نقل کر لے تو اللہ تو اس کو بھی معاف کرے تو جو ان کی محبت میں ان کی نقل کرے گا. اقبال نے کہا جی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. ہاں اللہ یا رسول یا بس ایک کام کرنا ذرا, بس ایک کام کرنا ذرا, ایک کام جو بھی کرنا, اخلاص کا دامن نہ سے جانے دینا, کیونکہ بات تب بھی بننی ہے جب اخلاص آئے گا. بات تب بننی, اخلاص کا دامن نہ سے جانا, بس اتنی کوشش کرنا ذرا, اخلاص کا دامن سے نہ جانا. حضرت پھر سیدنا جنید بغدادی علیہ الرحمہ لکھے, ایک دن حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے, اب درس دے رہے تھے. ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے عرض کی حضور سوال کرنا چاہتا ہوں. فرمایا پوچھو. عرض کی حضور آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا. عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضور وہ کیسے؟ آپ فرمانے لگے فقر کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے بال ہی کٹوا لے, اور بال بہت زیادہ بڑھ چکے تھے.
अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ, आपने बाल दे के चेहरा फेर लिया और फरमाने लगे जुनैद जाओ पहले बाल कटवा के आओ। अब पैसे तो थे नहीं, बाल कहाँ से कटवाते। फरमाते पर मैं नाई की दुकान पे आ गया, वो किसी की बिठा के ना कुर्सी पे हजामत बना रहा था। मैं खड़ा हो गया, चलो मेरी तरफ देखता है तो कोई बात करता हूँ उससे। अब फरमाते हैं बाल काटते काटते ना उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम सलाम कहा। अब फरमाते मैंने कहा भाई जाहिर है तेरी दुकान है और इसी दुकान से तेरा घर चलता है, पक्की बात है तू पैसे लेके ही हजामत बनाता होगा, और मेरे पास तो पैसे है कोई नहीं, चल इस तरह का रहा, आज मेरे पहली बार अल्लाह के लिए काट दे। अब फरमाते ये सुनना था, दुकान से नीचे आ गया, मेरा हाथ पकड़ा, दुकान पे ले आया और दुकान पे लाके ये नहीं किया ए हजरत ये कोई पैसे ले पहले ਇਹਨਾਂ ਦੇ कटांगा तड़े अल्लाह वास्ते कटने ने बह के डीको वेला होगा फिर कटांगा। जिसे पैसे लिए थे ना उसको वहीं छोड़ा और उठा दिया, मुझे बिठाया, मेरा सर चूमा और बाल काटने शुरू कर दिए। अब बाल काटता जाए, साथ रोता जाए और साथ कहता जाए हाँ हाँ मैंने बड़े बाल पैसे लेके काटे हैं, आज पहली बार मैं भी अपने अल्लाह के लिए काट रहा हूँ। फरमाते मैं भी बैठा नीयत कर रहा था, अच्छा अब तो कुछ नहीं है देने को, अगर कभी अल्लाह वक्त लाया और अल्लाह ने अमीरी दी, माल दिया, तो जरूर तुझे तेरे बाल काटने का बदला दूंगा। फरमाते फिर वो वक्त आया, खलीफा वक्त मुरीद हुआ, अमर बिन उस्मान मक्की, अबू बकर शिबली, अबू बकर वास्ती, इतने इतने बड़े मशाइख मेरे मुरीदीन में शामिल हुए। फरमाते मैंने एक थैली बनाई, कुछ दिरहम डाले, कुछ दिनार डाले, लेके उसकी दुकान पे आ गए, बूढ़ा हो चुका था। फरमाते मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम सलाम। फरमाते मैंने कहा पहचाना, उसने कहा अब जुनैद बगदादी हैं। फरमाते मैंने कहा याद है एक बार तूने मेरे अल्लाह के लिए बाल काटे थे, उसने कहा याद है। फरमाते मैंने थैली आगे करके कहा ले ये वो बाल काटने का बदला है। फरमाते उसने खलास से कहा, वो कहता क्या है जुनैद मैंने तो समझा था बहुत बड़े शेख हो गए, वो आपको तभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आई है। फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ। फरमाते हूँ आगे से कहता है जुनैद जड़ा काम अपने अल्लाह वास्ते करिए ना फिर लोगों को उसका बदला नहीं लगेगा। इखलास हम फंसे हुए हैं अभी लोगों में, अभी हम लोगों में फंसे हुए हैं, उसके लिए थोड़ा करना लेकिन उसके लिए करना फिर कर्म होगा। हम तो 2021 में खड़े हैं, हजरत अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला, ये वो सहाबी हैं जिन्होंने मिस्र फतह किया था। देखो कितना तकवा था, ये वो लोग हैं जिनकी तरबियत नबी अलैहिस्सलाम ने की थी। वहां था शायद हजरत कोई रिया का को दिखलावे के, लेकिन तकवा देखो कितना था। अब फरमाते जब मिस्र फतह हो गया ना, मिस्र के बादशाह का ताज नहीं मिल रहा था और मैं बड़ा परेशान था कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या जवाब देना है, किधर गया ताज, क्यों इतनी गफलत बरती गई, उस ताज से कितनी इस्लाम की खिदमत होनी थी, उसमें कितने कीमती कीमती हीरे और लाल जड़े हुए थे। मैं बड़ा परेशान था कि कहां से ताज ढूंढ के लाऊं, बड़ी तलाश की, नहीं मिल रहा कोई भी। और फरमाते देखता क्या एक शख्स मेरी तरफ बढ़ता आ रहा है, उसने मुंह छुपा रखा है, उसके हाथ में एक थैला है। फरमाते जैसे जैसे करीब आ रहा है क्या देख रहा हूं, जूती का तस्मा टूटा हुआ है। जब और करीब आया तो क्या देखता हूं, कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं, पैबंद लगे हुए, टाकियां लगी हुई, इंतहाई गरीब और मुफलिस आदमी। फरमाते अस्सलाम वालेकुम कहा, मैंने भी जवाब ही दिया था। उसने थैले का मुंह खोला, ताज निकाला, मेरे सामने रखा, फिर वापस। फरमाते सख्ते की कैफियत, जूती टूटी, कपड़े पाटे, वो ना भी ताज वापस करता तो मुझे तो पता ही नहीं ताज है किसके पास, मैं कहां से ढूंढता जा। वो इतनी मुफलिसी होने के बावजूद भी ताज वापस कर गया। वो ये तो को फरिश्ता है, ये तो अल्लाह का मुकर्रब आदमी है, लेकिन मुंह उसने छुपाया हुआ। अब फरमाते जब उस कैफियत से बाहर निकला वो थोड़ा दूर जा चुका था। और फरमाते मैंने पीछे से आवाज देके कहा ठहरो, ठहर गए। और फरमाते मैंने कहा मुंह मेरी तरफ कर, उसने कर लिया। और फरमाते मैंने कहा कपड़ा नीचे कर, दिखा मुझे तू कौन है। और फरमाते उसने कपड़ा कोई नहीं नीचे किया और आगे से कहता क्या है अम्र बिन आस, मैंने ताज तेरे लिए तो नहीं वापस किया कि तुझे अपना मुंह दिखाऊं, मैंने ताज तेरे लिए वापस नहीं किया कि तुझे अपना मुंह दिखाऊं, और इस अल्लाह के लिए मैंने ताज वापस किया, उसको हाजत ही नहीं कि मुंह दिखाया जाए, वो मुझे भी जानता है, मेरे बाप को भी जानता है।
پہلے تھا نیکی کار دریا میں ڈال، ان کی یہ بلا نیکی کار فیس بک پہ ڈال، نماز پڑھتے ہوئے داتا صاحب حاضری دیتے ہوئے نہیں، بچوں اخلاص لاؤ، اخلاص لاؤ، اخلاص لاؤ۔ آخری بات اور میں جو میں ذہن بنایا تھا یہ اخلاص کی بات ہے۔ یہ لاہور میں حضرت ایک بزرگ ہوئے بڑے، صاحب نے مجھے کتاب بھی آپ کی لکھی دی، اس میں حضرت نے اپنی زندگی کی کچھ مشاہدات لکھے، اس میں بھی نہیں ہے۔ سید ناظر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے جو محلے کے نائی تھے نا بابا جی، وہ بجامت نہیں کرتے تھے کسی کی، پر دکان کے باہر بیٹھ کے روتے رہتے تھے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں جب گزرا نا بابے نے روندے ہی دیکھا۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کتاب میں ایک دن کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بابا جی بجامت نہیں کرتے، لوگوں نے روندے ہی رہتے۔ تو شاہ صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ وہ بابا جی آگے سے کہتے ہیں شاہ جی بڑا شوق تھا حج کا، فرض نہیں تھا، شوق تھا، کچھ میں نے پیسے جمع کیے، کچھ لوگوں نے مدد کی، بلاوا آ گیا، حج پہ گیا، حج کر لیا۔ اب مدینہ پاک حاضری تھی، کہتے میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا درود و سلام عرض کر رہا تھا، کہتے بے خودی سی طاری ہوئی۔ اور یاد رکھیں حضرت یہ بے خودی آپ پہ بھی طاری ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اتنے جا کے موبائل نہ کڈو، یہ موبائل کڈ لیں تو اتنے جا کے 2 بار حضرت انہوں نے شفقت فرمائی، کرم ہوا 2 بار، بڑا دل دکھا، پتہ نہیں لوگوں میں اتنی دلیری آ کہاں سے گئی ہے، اتنے جا کے بھی موبائل کڈ لیندے ہو کانڈ روزے نہیں حضرت جی۔ اور حضرت جی تک تک دی آوازاں آندی ہیں حضرت، جہاں بزرگ کہتے ہیں سانس بھی ذرا سوچ کے لینا، تک تک کی آوازیں آتی ہیں۔ ظاہر ہے جی جب آپ نے کلک کرنا ٹک، جب آپ نے کلک کرنا ٹک، میں تو بھاگ گیا حضرت جی ڈر کے مارے باہر، بھاگ گیا ڈر کے مارے باہر، یہ ہو کیا گیا امت کو، پتر ایویں تو نہیں بند ہوا۔ وکھری بات ہے ہم سارے اب خوش آمدوں کے عادی ہو چکے ہیں، 3 سال ہو گئے، تیسرا حج قریب آیا کھڑا تھا، 3 سال ہو گئے بند پڑا ہے جی۔ اب آپ کے خیال میں محمد بن سلمان اتنے تگڑا ہو گیا کہ اللہ کا گھر اب اس کے کہنے سے کھلے گا، اس کے کہنے سے بند ہوگا؟ اور میں تو بڑی دیر پہلے جناب عبد المطلب نے عقیدہ دے دیا تھا جب ابرہہ آیا تھا اللہ کے گھر کو گرانے میں، اس نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اب سپاہیوں سے کہا اونٹ پکڑ کے لے آؤ، اونٹ پکڑ کے لے گئے، جناب عبد المطلب آپ گئے اونٹ لینے کے لیے، آپ نے فرمایا اونٹ دے، اس نے کہا متولی ہیں بیت اللہ کے، میں نے تو اونٹ اس لیے پکڑے، آپ آئیں گے تو کوئی بات ہوگی، آپ بیت اللہ کے حوالے سے بات ہی نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہیں اونٹ دے، فرمایا اونٹ میرے ہیں تو دے، جیسا گھر ہے تینوں دیکھ لیں گے۔ نہیں اب آپ کے خیال میں محمد بن سلمان اتنا تگڑا ہو گئے، اس کے کہنے سے اللہ کا گھر کھلے گا، اس کے کہنے سے مسجد نبوی کھلے گی، اتوں ہی کھل دی ہے تو بند بھی اتوں ہی ہوندی ہے، ایویں تو نہیں ہوا، اتنی دلیریاں جی لوگوں میں آ گئی، اللہ کے بندے تو کہاں ہے، وہ دیکھ حضور نصیر ملت نے کیا کمال لکھا جی، آپ فرماتے شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں، اور تینوں بھول گئی ہیں نہیں لاہور کر کے گئے، معافی مانگو تے تو کیمرہ کڈ لے، تجھے بھول گئے جو سیالکوٹ میں کر کے گئے، تیری نمازیں پوری ہیں، تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تیری آنکھ کبھی نہیں بہکی، تیرے دل میں کبھی کو میل نہیں آیا، تو نے کبھی لقمہ حرام نہیں کھایا، سب کچھ بھول گئے۔ ارے یہی تو وہ بارگاہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کدھر گیا سارا کچھ، تو کیمرہ نکال لیتا، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، پتر ہاتھ جوڑ کے کدی اتھے جا کے کیمرہ نہ کھڑی ہوئے، بہت بڑی بارگاہ ہے، وہ اللہ کے بندو 70,000 فرشتے صبح 70 شام کو ہوتے، کبھی پتر یہ دلیری نہ کرنا، وہاں سلام پیش کرنا، تھوڑا سا آگے آ کے جناب ابو بکر کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، تھوڑا اور آگے آ کے جناب عمر فاروق کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، باہر آ جانا، اتھے آگے کھینچ لیں میاں، لیکن پتر وہاں کبھی یہ کام، کبھی یہ کام۔ وہ بابا جی لکھا شاہ صاحب نے، بابا جی سلام پیش کر رہے تھے، بے خودی تاریخ، اور دل چاہا کہ میں جالیوں کو ہاتھ لگاؤں، میں نے دیکھا کہ شرطا کھڑا ہے، اتنا موٹا ڈنڈا بھی اس کے ہاتھ میں، لیکن حضرت جی جو عاشق ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں، جو ڈرتا ہے وہ عاشق ہوتا ہے۔
बाबा जी कहते हैं मैं आगे बढ़ा और मैंने बेखुदी थी जालियों को हाथ लगाया, शुरता आया और उसने मेरी उम्र का भी कोई लिहाज नहीं किया और मेरे हाथ पे पूरी शिद्दत से डंडा मारा। डंडे की ज़रब इतनी सख्त थी कि मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। दिल घबराया, सर चक्कर आया, मैं जमीन पे। कहते जैसे जमीन पे गिरा ये दो आंखें बंद हुई, अंदर की खुल गई, अंदर की खुल गई। देखता क्या हूं, गिरा तो जमीन पे ही, लेकिन जो मेरा सर है वो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की मुबारक गोद में है। वो जिस हाथ पे शुरते ने डंडा मारा ना, वो हाथ महबूब अलैहिस्सलाम के दस्ते रहमत में है। वो जिस जगह डंडा मारा दूसरा दस्ते रहमत उसके ऊपर रख के महबूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, बाबा जी दिल छोटा ना करो, महबूब तक आने फिर डंडे दे खाने पैंदे ना है। शाह साहब एंड पे फिर लिखते हैं वो तो किसी का एक डंडा भी नहीं रखते हैं, लेकिन शर्त यह है कि किसी ने खाया उनके लिए हो, क्योंकि पहले देखा जाएगा साढ़े लिए खादा है कि वाह वाह नहीं खादा, साढ़े लिए खादा है कि लोगों लिए खादा, साढ़े लिए खादा है कि मशहूरी नहीं खादा। कोशिश करना, जो करना इखलास से करना, जो करना अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए करना, फिर देखो हाँ करम होता है कि नहीं होता है। और जहां से मैंने बात शुरू की थी मैं वहीं ला खड़ी खत्म कर, उलमा से मोहब्बत करो, दीन सीखो इनसे, और हर हवाले से हजरत जी मोहब्बत करो, हर हवाले से मोहब्बत करो। हजरत को जो है ना दिली मुबारकबाद है जी, माशाल्लाह। जुमले ही नहीं मेरे पास कि मैं क्या जुमले बोलूं कि हजरत ने कितना खूबसूरत जी कुरान पाक ख़त्म करना तफसीर के हवाले से, तर्जमे के हवाले से, बड़ी सादत है। अल्लाह इनकी इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें 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 कदर की तौफीक अता फरमाए। सुनियो बड़ी बेकदरी है हमें उलमा की। पुत्र ज़माने लगते हैं, फिर एक बंदा तैयार होता है, ज़माने लगते हैं। अल्लामा सादुद्दीन, चलो फिर मैं अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहेगा, आप अपने वक्त में चीफ जस्टिस थे, काजियों के बड़े थे, चीफ जस्टिस आपके वाले से मैं कह रहा हूं। रोज 1 घंटे के लिए ना बादशाह के तख्त के बिल्कुल साथ आपका तख्त लगता था, लोगों को बताने के लिए कि एक आलिम की शान क्या होती है, और आप रोज आके उस पर बैठा करते। बोले क्या हजरत बैठे थे तो जलजला आ गया और बादशाह के वो माल के ना वो किंगरे गिरने लग पड़े। जी जान बचाना फर्ज है, सारे देख रहे हैं कि पत्थर एक एक करके गिर रहे हैं, अभी हमें भी को लगने वाला है। उठ कोई नहीं रहा, क्योंकि बादशाह नहीं उठ रहा, वजीर सारे बैठे हैं, उठ कोई नहीं रहा। हजरत उठे, अब तशरीफ ले गए। बादशाह को बड़ा गुस्सा लगा, वो पीछे से आपको पुकार के कहता है, ओए मौलवी, तेरी जिंदगी बादशाह की जिंदगी से ज्यादा कीमती है। आए शेर मर्द थे जी, खड़े होके अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी बादशाह की तरफ मुंह करके फरमाने लगे, हाँ तुझसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि अगर कोई पत्थर लगने की वजह से तू मर भी गया ना तो अगले दिन तेरी सीट पे लाके किसी और गधे को बैठा दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई पत्थर लगने की वजह से सादुद्दीन का इंतकाल हो गया तो नया सादुद्दीन बनते बनते 50 साल लग जाएंगे। हाँ जमाने लगते हैं पुत्र, फिर एक आलिम तैयार होता है। लेकिन ये है इस वक्त सबसे ज्यादा हजरत हम उलमा की गिबत करते हैं, सबसे ज्यादा, यहाँ तक कि नमाजी भी नहीं महफूज इस काम से, अपने इमाम की गिबत करने के वजह से। पीछे नमाज पढ़ जाएंगे, बाहर जाके मोहब्बत करो। और मैं अक्सर कहा करता हूँ हजरत जी, ओए अल्लाह दे बंदे, 33 नंबर वाला दे पंजाब गवर्नमेंट भी पास कर छड़ दी, सुनियो तुम 90 नंबर वाले फेल कर छड़े। 33 नंबर वाले ने गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट भी पास कर छड़ी, 90 नंबर वाले बंदे। एक बात देखी, ओ बात भी नहीं थी कोई भी नहीं। अपने उलमा से मोहब्बत करो, अपने उलमा की कदर करो, अपने इमामों की कदर करो।